وہ لڑکیوں سے زنا کرتا تھا. زنا آج ہمارے اندر نہیں. یزید کی موت کیوں ہوئی پتہ؟ بہت سے وجوہات اس کی موت کے لکھے گئے، لیکن عقد الفرید سے میں پڑھ رہا ہوں اب اس کا مفہوم. یزید کی موت کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے، اس کا بہت پکا دوست تھا سرجون. یزید کا ایک پکا دوست تھا سرجون. یہ یہودی تھا اور ایک یہودی خوبصورت لڑکی سے یزید کو محبت ہو گئی تھی. سرجون کہتا ہے یہ اس کا دوست ہے، پکا یہودی تھا. یزید کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، یہودی لڑکی سے، اور وہ لڑکی اصل میں محبت کرتی تھی سرجون سے. لیکن جب یہ بیچ میں گھسا تو چونکہ یہ تھا بادشاہ، نہ سرجون انکار کر سکتا تھا نہ لڑکی، ورنہ جان کو خطرہ تھا. تو یہ جاتا تھا تو یہ لڑکی دونوں کو جو ہے وہ دونوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے تھی، مجبوراً میں یزید سے، اور سچی محبت تھی سرجون کے ساتھ. تو یہ جو بھی جا کے کہتا تھا وہ اس کو بتا دیتی تھی. ایک دن یزید نے اس لڑکی سے کہا کہ میرے روزانہ کا بستر پہ کوئی نہ کوئی نیا مہمان ہوتا ہے. صرف حیا کے پردے میں کہہ رہا ہوں، آپ سمجھنے والے سمجھ جائیں. اس نے کہا میرے بستر پر ہر رات کوئی نہ کوئی نیا مہمان ہوتا ہے، آج کی رات میرے بستر کی مہمان تم ہو. لڑکی نے کہا میں زنا نہیں کروں گی. یزید نے کہا زنا نہیں کرے گی تو شادی کر لے. اس نے کہا ٹھیک ہے، کل فلاں جنگل میں آنا، گھوڑ سواری کریں گے، اس کے بعد شادی کا فیصلہ کریں گے. 2 گھوڑے کھڑے کر دیے گئے. ایک گھوڑے پہ یزید بیٹھا، دوسرے پہ وہ لڑکی. گھوڑے دوڑتے رہے. جنگل میں کوئی اور نہ تھا، کسی کو اجازت نہ تھی. ایسے میں یزید نے اس سے خواہش کی کہ 2 گھوڑوں کی بجائے ایک گھوڑے پر ہم بیٹھ جائیں. اور اس نے ادھر سے اتر کر لڑکی کے گھوڑے پہ بیٹھا. لڑکی نے لگام کھینچی، گھوڑے کو ایڑ لگا دی. جب گھوڑے کو ایڑ لگائی گھوڑا بہت دوڑا. یزید اتنا موٹا تھا، بھدا ایک دم، کہ وہ اٹھنے بیٹھنے کو بھی مجبور تھا. بدن پہ بہت زیادہ بال تھے، جیسے کتے اور سور کے بدن پہ ہوتے بہت زیادہ بال تھے، اور پورا اس کا چہرہ لال لال تھا. کنجی آنکھیں تھی. کسی کی آنکھیں ہو تو برا نہیں مانے، معاف کرے. کنجی آنکھوں والوں کے اندر مروت نہیں ہوتی الا ماشاءاللہ. چند کو چھوڑ کے سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن اکثریت پہ بات کر رہا ہوں. بے مروت تو کنجی آنکھیں تھی، چہرہ بالکل لال تھا اور بہت بال تھے، جسم پہ بہت موٹا تھا. جب بہت گھوڑا اس لڑکی نے دوڑایا، وہ بڑی ماہر تھی گھوڑا دوڑانے میں، یہ ہانپنے لگا. اور جب ہانپنے لگا تو پانی پانی چلایا. مشکیزہ آگے گھوڑے کے لٹکا ہوا تھا، پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا، لڑکی نے ہاتھ مارا، نیچے گرایا. وہ ہانپ بھی رہا تھا، نیچے گرا تھا، پانی مانگتا تھا. اور اس کے سینے پہ اس لڑکی نے پیر رکھ کر کے کہا مجھ سے شادی کرے گا؟ جو اپنے نبی کی اولاد کا وفادار نہ ہوا وہ مجھ جیسی یہودی لڑکی سے وفا کب کر سکتا ہے؟ اور اس لڑکی نے خنجر نکالا اس حالت میں کہ وہ پانی مانگ رہا تھا، اور اس کی شہرت کو کاٹ دیا. اس کے بعد وہ لڑکی بھی غائب ہوئی، اور سرجون بھی ملک شام میں کبھی نہیں ملا. سرجون بیان کرتا ہے کہ پھر اس حال میں اس کی موت ہوئی. لوگ پھر اس کی لاشیں کو ڈھونڈنے لگے، اس کو ڈھونڈنے لگے. کئی دن تک نہیں ملا. آخر جب ملا تو اس وقت ملا جب اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے. یہ ہے انجام ظلم کا. لیکن یزید کی موت کیسے ہوئی؟ کسی لڑکی کی ناجائز محبت میں. بولو آج آپ کی زندگی میں یہ ہے کہ نہیں؟ آج کے لڑکے کہتے ہیں مولانا جس جوانی میں لڑکی کی محبت نہ ہو وہ جوانی کیا کام کی. نادان جوانی ہی نہیں، جس زندگی میں نبی کی محبت نہ ہو وہ زندگی کس کام کی. زندگی دی گئی ہے نبی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. ہم نبی کے لیے آئے ہیں، اس لیے ان سے محبت کرو، زبانی محبت مت کرو. امام حسین کا آخری جملہ پڑھ دو خطبے کا اور اپنی بات بھی ختم کر لوں. امام حسین کہتے ہیں جو میرے نانا کی سنت پہ عمل نہیں کرتا، میں حسین اعلان کرتا ہوں کہ اس کے دل میں میرے نانا کی محبت نہیں ہے. یہ اعلان میرا نہیں، امام حسین کا. ان کے خطبات اٹھا کر پڑھیں. ناظرین کرام، ابھی آپ نے سید امین القادری صاحب کی زبانی سنا کہ ظالم یزید کی موت کس طرح سے ہوئی. ایک لڑکی نے اس کو کس طرح سے مارا، اس کا انجام کیا ہوا. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ظالم یزید حضرت امام حسین اور آپ کے گھر والوں کو شہید کروا کر کے یہ سوچ رہا تھا
کہ میں نے بہت بڑا نام کا کام کر لیا ہے، میں نے بہت بڑی جنگ جیت لی ہے، لیکن مشیت الہی آواز دے رہی تھی کہ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسی طرح کے اور بیانات، واقعات اور ویڈیو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔